لڑکے کا ابھی کام سیٹل نہیں ہوا ہے، جب کام ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ابھی مکان سیٹل نہیں ہوا ہے، جب مکان ہو جائے گا اگر تو پھر کہیں گے کہ نہیں ابھی فلاں چیز سیٹل نہیں ہوئی ہے۔ اس سیٹل میں جو ہے خود سیٹل ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ، قبرستان ہم نے جاتے ہوئے دیکھ لیا ہے، لیکن وہ نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ آج نکاح مشکل ہو گیا ہے، زنا آسان ہو گیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، میں نے سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور تم میں جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دیا جائے، اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں جو اس قابل ہے ان کے بھی نکاح کر دیے جائے۔ دراصل اس وقت پورے ہندوستان میں اور خصوصاً مسلمانوں میں شادیوں کا وقت چل رہا ہے، ہر طرف شادیاں ہی شادیاں ہیں۔ اسی کی مناسبت سے ذہن میں آیا کہ کچھ باتیں عرض کر دی جائیں۔ نکاح اسلام کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے۔ نکاح سے معاشرے میں نکھار پیدا ہوتا ہے، طہارت، پاکی اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ نکاح ایک ایسا بندھن اور ایک ایسا معاہدہ ہے جس سے منسلک ہونے کے بعد معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بے شمار برائیوں سے معاشرہ بچ جاتا ہے اور بہت سی خوبیوں سے آراستہ ہو جاتا ہے، بے راہ روی ختم ہو جاتی ہے، آوارگی ختم ہو جاتی ہے، فتنہ فساد ختم ہو جاتا ہے، اور انسان عصمت اور پاکیزگی والی زندگی، شرم و حیا والی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ شرافت والی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ نفس سب کے ساتھ ہے، لیکن آج پھر وہی زمانہ واپس لوٹ آیا ہے جو پہلے زمانے میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تھا۔ حضور کی آمد سے پہلے کیا تھا؟ حضور کی آمد سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کو پیروں کی جوتیاں سمجھا جاتا تھا۔ حضور کی آمد سے پہلے عورت کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا، اس کو ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ جس گھر میں عورت پیدا ہوتی تھی، بچی پیدا ہوتی تھی، اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اپنی ناک کا مسئلہ سمجھا جاتا تھا کہ جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا اس کو شان و شوکت سے بیان کیا جاتا، اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوری دنیا انسانیت پر احسان کیا۔ آپ نے بتایا کہ مرد ہو یا عورت ہو، تمام کے حقوق برابر ہیں، ان کو بھی جینے کا، ان کا مرتبہ کم نہیں ہے، ان کا مرتبہ بھی بڑا ہے، اور ان کے فضائل بیان کیے اور نکاح کو آسان کا طریقہ بتایا اور عورت کی عزت کرنا بتایا۔ آج یورپ نے اس کو پھر واپس لے آئے ہیں، عورت کی بے عزتی کرتے ہیں، عورت کی شرم و حیا کو اتار کر انہوں نے پھینک دیا ہے، عورت کو بازار کا کھلونا بنا دیا، اور بنانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ ترقی کا دور ہے، ترقی کا زمانہ ہے۔ کہاں سے ترقی کا زمانہ ہوا؟
عورت گھر میں رہے گی، گھر کی صفائی بھی کرے گی، گھر کا کھانا بھی پکائے گی، سارے کام کرے گی، اور اس کے بعد دن بھر دھوپ میں جا کر، آفیسز میں جا کر، دفتروں میں جا کر، دکانوں پہ جا کر تجارت کرے گی، کاروبار کرے گی، اور پھر آ کر گھر میں کام کرے گی۔ کہاں کا برابری کا واسطہ ہوا؟ لیکن آج آنکھ پر جو ہے پٹی بندھی ہوئی ہے، اس لیے ہر چیز وہ اچھی نظر آتی ہے۔ ایک لطیفہ ہے کہ ایک شخص جو ہے گھوڑا خرید کر لایا، گھوڑا خرید کر لانے کے بعد شہر میں اس نے گھوڑا رکھا۔ اب جب گھوڑے کو گھاس ڈالتا تھا کھلانے کے لیے، اب جب گھوڑا گھاس کو دیکھتا تو گھاس سوکھی ہوئی تھی، اس لیے کہ گاؤں میں رہ کر تازہ اور ہری گھاس کھانے کی عادت تھی۔ اب جب گاؤں سے شہر میں آیا تو شہر میں تازہ گھاس ملتی نہیں تھی، ہری گھاس ملتی نہیں تھی۔ بڑا پریشان ہوا کہ اتنا مہنگا گھوڑا بھی خریدا اور گھاس نہیں کھا رہا ہے، اس دن بدن دبلا ہونا شروع کر دیا۔ تو کوئی عقل مند جا رہا تھا، اس نے کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ ایسے ایسے پریشانی ہے، بڑا مہنگا گھوڑا خرید کر لایا ہوں، جب گھاس کھانے کا وقت آتا ہے اور گھاس کو دیکھتا ہے تو منہ ہٹا لیتا ہے، کھاتا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ارے وہ تو گھوڑا ہے، تو گھوڑا نہیں ہے، تو آدمی ہے۔ ان کا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایسا کرو، ایک ہرے رنگ کی پنی لے کر آ جاؤ، باریک جو پنی آتی ہے جیسے چشمے والی، جس میں آر پار نظر آتا ہے، ایک چشمہ بناؤ ہرا، اور چشمہ بنانے کے بعد اس چشمے کو اس گھوڑے کے کان پر لگا دو، آنکھ پر نظر آنے لگے گا، جب گھاس کو دیکھے گا تو ہرا نظر آئے گی، اور ہری نظر آنے کے بعد گھوڑا گھاس کھانے لگے گا۔ تو جب وہ ہرا چشمہ اس گھوڑے پہ لگایا تو گھوڑے نے گھاس کھانا شروع کر دیا اور خوشی خوشی گھاس کھانے لگا۔ کہا کہ بہت دنوں کے بعد آج ہری گھاس کھانے کو ملی۔ یہ سچائی یہی ہے، آج انسانوں نے، یورپ والوں نے ہماری آنکھوں پر وہ گھوڑے والا چشمہ لگا دیا ہے، جس کو لگا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جو ہے عورتیں بازار میں آ کر کام کرتی ہیں، بازار میں آ کر سامان بیچتی ہیں، بازار میں آ کر سارا کام کرتی ہیں، اور اس کے بعد گھر کا بھی کام کریں گی، اور وہ عورتیں بھی خوش ہیں، وہ سب خوش ہیں، کہنے لگے کہ ہم آزاد زندگی گزار رہے ہیں، مزیدار زندگی گزار رہے ہیں۔ جبکہ ایسا نہیں، ایسا ہے آدمی اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ مستقل اپنی شریعت کو دیکھے اور اس کو فالو کرے اور اس پر نظر رکھے۔ اگر ہم اس کو دیکھتے رہیں گے کہ ہم اس سے ہٹ کر تو کام نہیں کر رہے ہیں، ہم صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ لگے گا، اور ہم صحیح کر رہے ہیں، صحیح چلتے رہیں گے تو کامیاب رہیں گے، ورنہ ناکام ہو جائیں گے۔ نکاح جو ہے یہی چیز ہے، نکاح جب انسان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اطمینان قلب عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد برائیوں سے بچ جاتا ہے، بری نظر سے بچ جاتا ہے، برے کاموں سے بچ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ اچھی زندگی، شریف زندگی وہ گزارتا ہے۔ اس لیے ایک طرف شریعت نے یہ بھی بتایا ہے کہ جہاں نکاح نہیں ہوتا، چاہے وہ لڑکی ہو یا وہ لڑکا ہو، اور عمریں بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں، وہ معاشرہ میں فتنہ اور فساد کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی کو دیکھے گا، کوئی کسی کو گھورے گا، کوئی کسی سے بات کرے گا، کیا ہوگا؟ جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فتنہ فساد شروع ہو جائے گا، اور فتنہ فساد کے بعد پھر وہ جھگڑے کہاں تک پہنچیں گے؟ وہ جھگڑے گریبان تک پہنچیں گے، لڑائی اور دنگے تک پہنچیں گے، اور لڑائی دنگے کے بعد وہ جھگڑا اتنا بڑھتا ہے کہ پھر قتل و غارت گیری شروع ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی کیس قتل کا دیکھا جاتا ہے تو اس میں پتہ لگتا ہے کہیں اس میں کوئی معاملہ تو نہیں ہے، کوئی شادی کا معاملہ تو نہیں، کوئی اور اسی طرح کا معاملہ تو نہیں ہے۔ تو جب پتہ چلتا ہے، اور اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ اسی طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے جھگڑے ہونے کے زیادہ خدشے ہوتے ہیں۔ پہلا بتایا زر، زر کہتے ہیں مال کو، جب ناجائز طریقے سے مال کو چھینا جاتا ہے یا کمایا جاتا ہے یا جمع کیا جاتا ہے تو وہاں فساد شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا بتایا زن،
یعنی عورت جہاں پر ناجائز طریقے ہوں گے تو وہاں پر جہاں عورتیں اس طرح کی ہوں گی تو وہاں بھی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اور تیسرا بتایا گیا کہ زمین، تینوں چیزیں زے سے ہیں، زر، زن اور زمین. جب زمین کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں بھی جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں. آپ کسی انسان کو 1 ایکڑ زمین دے دیجئے تو اس کا بھلا نہیں ہوگا، وہ یہ چاہے گا کہ میں اب 2 ایکڑ زمین کا مالک ہو جاؤں. جب 2 ایکڑ مل جائے گی تو سوچے گا کہ نہیں اب 2 نہیں 10 ایکڑ زمین کا مالک ہو جاؤں. اسی طرح سے اس کی حرص بڑھتی چلی جائے گی اور حرص بڑھتے بڑھتے ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کو صرف 2 گز زمین کے اندر دفن کر دیا جائے گا. چاہے وہ 100 ایکڑ کا مالک تھا، چاہے وہ 2 ایکڑ کا مالک تھا، اور اگر وہ کسی کا مالک نہیں ہے تب بھی اس کو 2 گز زمین دے دی جائے گی. اور 2 گز زمین کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیا میٹ کر دیتے ہیں اور مٹا دیتے ہیں. تو یہ بتایا گیا کہ یہ 3 چیزیں اگر صحیح استعمال نہ کی جائیں، زر، زن اور زمین، تو یہ تینوں چیزیں فساد کا ذریعہ بنتی ہیں. انسان جو ہے اپنی زندگی سکون کے ساتھ نہیں گزار سکتا بلکہ بیکار زندگی گزرتی ہے. اور تینوں کی تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو استعمال کے لیے دی ہیں. زر دیا ہے، مال دیا ہے، اتنا مال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو اپنی ذات پر خرچ کرے، اپنے گھر والوں کی ذات پر خرچ کرے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے. جو اس نے خرچ کر دیا ہے وہ مال اس کا ہے. اور اسی طرح سے جو عورت ہے، جو اس کے گھر کی عورتیں ہیں، جب گھر کی دیواری کے اندر رہیں گی اور پردے کے اندر رہیں گی تو اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر سکون عطا فرمائیں گے. کبھی ماں کی شکل میں آپ کو سکون ملے گا، بیوی کی شکل میں سکون ملے گا، بہن کی شکل میں سکون ملے گا، بیٹی کی شکل میں سکون ملے گا. اگر ان عورتوں کے اندر دین نہیں ہوگا تو یہ عورت فساد کا ذریعہ بنے گی، یہ عورت برائی کا ذریعہ بنے گی، یہ عورت معاشرے کو گندا کرنے کا ذریعہ بنے گی. اسی طرح سے بتایا گیا زمین، اگر زمین کا صحیح استعمال کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے، اور اگر زمین کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا تو وہ زمین فساد کا ذریعہ بنی. تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اخلاقی ایک ایسی زنجیر بنائی جس زنجیر کا نام اسلام نے نکاح دیا ہے. نکاح ایک ایسی بہترین خوبصورت زنجیر ہے، ایک ایسی بہترین زنجیر ہے، ایک ایسا پودا ہے جس کی ہر کڑی شرافت ہے، حیا ہے، جس کا ہر سامان ایک جوہر ہے اور ایک کامل اور عفت و پاکیزگی کی سنہری لڑی ہے. عورت ایک طرف اگر فتنے کا سبب ہے، اگر وہ عورت نکاح میں آ جائے، نکاح کے ذریعے صحیح طریقے پر ہو تو وہ عورت اللہ تعالیٰ جو ہے اس عورت کو شرافت اور حیا اور پاک دامنی اور طہارت کا وہ رشتہ عطا فرماتے ہیں جس کو ہم نکاح کہتے ہیں. جب اس پاکیزہ رشتے کے ساتھ وہ عورت جڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پوشیدہ تمام خزانے اس کے اوپر کھول دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ حسن عطا فرماتے ہیں کہ وہ گھر کی ملکہ بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس گھر کی اس کو ملکہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس گھر کا مالک بنا دیتے ہیں. جس گھر کے اندر وہ اجنبی تھی، اپنے باپ کے گھر پیدا ہوئی، اپنے باپ کے گھر پلی بڑھی اور بیدار ہو گئی، سمجھدار ہو گئی، اور جب وہ اپنے شوہر کے گھر آئی تو سارا کا سارا گھر اس کا ہو جاتا ہے، سارا کا سارے گھر کی وہ مالک ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ خوبصورت رشتہ عطا فرمایا ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بھائی بہن کو چھوڑا اور اپنے شوہر کی خدمت کرنے لگی، اپنے بچوں کی تربیت کرنے لگی. اس لیے اللہ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے. عورت کو یہ مقام ایسے نہیں دیا ہے. عورت کا مقام بہت بڑا ہے. اگر میں اس طرف جاؤں گا تو بہت لمبا معاملہ ہو جائے گا، بات دوسری طرف چلی جائے گی. مجھے بات مختصر کرنی ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھروں میں سکون پیدا کرنے کے لیے، محلوں میں اطمینان رکھنے کے لیے، خاندان میں اور برادری میں اور جو ہے رشتہ داریوں میں آپسی بھی باہمی محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اس پاکیزے رشتے کو، نکاح کو بنایا ہے. آج جو ہے شادی کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ نکاح آسان ہے،
زنا مشکل ہے۔ اسلام نے کہا، شریعت نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ لیکن آج اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بڑی شادی ہوگی اتنا اچھا ہوگا۔ ایسا نہیں، بلکہ اچھا تو شریعت میں یہ بتایا گیا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو مسجد میں کیا جائے، اور اس کے بعد دوسری یہ بات بتائی کہ شریعت کے مطابق کیا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑھیا نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ بھیڑ جمع ہو، سب سے زیادہ کھانے پکائے جائیں، سب سے زیادہ فضول خرچی کی جائے۔ ایک شادی میں ہم جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے لڑکی کے باپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں، لڑکی کے باپ کے پاس چیز ہے یا نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے لڑکی کا باپ بعض مرتبہ تو کیا اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے بڑی شادیوں کے اندر سود پر پیسہ لا کر آنے والوں کو سود کے پیسے کا کھانا کھلا دیتا ہے۔ اور جب وصول کا ہم کھا کر آئیں گے تو کہاں سے ہضم ہوگا، کہاں سے ہماری عبادتیں قبول ہوگی، کہاں سے نیک اولاد پیدا ہوگی۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ابدال پیدا ہوں، ہمارے یہاں اولیاء پیدا ہوں، ہمارے یہاں قطب پیدا ہوں، ہمارے یہاں غوث اعظم پیدا ہوں۔ پہلے ہماری حرکتیں تو دیکھ لیں، ہماری حرکتیں کیسی ہیں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم شادی کے اندر کوئی فضول کام ایسا نہ ہو جو ہم نہ چھوڑ دیں۔ ہر فضول کام ہم کریں گے شادی کے اندر، ہلدی سے لے کر کہاں کہاں تک، جوتا چرانے تک کی رسمیں ہمارے یہاں موجود ہیں۔ اور جب سمجھانے کی بات یا بتانے کی بات آتی ہے تو بڑی محبت کے ساتھ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار موقع ملا ہے، بچوں کی خواہش کی وجہ سے کر رہے ہیں، ہماری کوئی خواہش نہیں تھی۔ سب کا کہنا یہی ہے، بچوں کی خواہش تھی تو اس لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ استغفر اللہ، اتنا افسوس ہوتا ہے آج قوم کھانے میں اور گانے میں لگی ہوئی ہے اور اسی میں برباد ہے۔ یہ درد دل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ جو اس وقت دنیا کے اندر جن قوموں نے ترقی کی ہے ان قوموں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں پتہ چلے گا نہ تو وہاں شادیوں کی دعوتیں ہیں، نہ شادیوں کے رسومات ہیں، نہ وہاں جہیز ہے، اور نہ شادی کے نام پر خرافات ہیں۔ آپ عیسائیوں کی شادیوں کو دیکھ لیجئے، کوئی کسی کو شادی میں مدعو نہیں کرتا، گھر کے 4 افراد کھڑے ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، اور جا کر چرچ میں جو ان کی رسومات کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں، رسم پوری کرتے ہیں اور نکاح کر کے گھر کو آ جاتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں بلاتا۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا، مجھے یاد آ گیا۔ اب سے 10-12 سال پہلے بمبئی میں بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا تاجر، مسلمان تاجر تھا، اس کے یہاں شادی تھی۔ تو اس نے امریکہ میں اپنے دوست کو شادی کا رقعہ بھیجا، کارڈ بھیجا کہ فلاں تاریخ میں میرے یہاں شادی ہے، آپ میرے یہاں شادی میں شریک ہو جائیے۔ تو امریکہ سے جو انگریز دوست تھا وہ شادی میں شرکت کے لیے امریکہ سے بمبئی آیا۔ انگریز بڑا وقت کا پابند ہے، پہلے مسلمان پابند ہوا کرتا تھا، آج ہمیں مثال دینی پڑتی ہے کہ انگریز وقت کا پابند ہے۔ تو اس میں شادی کارڈ میں لکھا تھا کہ 12 بجے فلاں شادی محل میں نکاح ہے۔ تو انگریز بمبئی میں آیا اور آنے کے بعد اپنا ہوٹل اس نے بک کیا، ہوٹل میں رکا اور صحیح 12 بجے وہ شادی محل پہنچ گیا۔ جب وہ 12 بجے شادی محل پہنچتا ہے تو اس نے شادی محل میں دیکھا کہ ڈیکوریشن کا کام چل رہا ہے، اسٹیج تیار ہو رہا ہے دلہا کا۔ اس نے کہا کہ 12 بجے کا ٹائم تھا، کیا بات ہے، کیا شادی ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، 12 بجے تو لکھ ہی تو دیتے ہیں نا، 12 بجے لوگ آتے آتے 1 بج جائیں گے، 1-1:30 بجے نکاح ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ پھر اپنی کار میں بیٹھا، اپنے جہاں اس کی قیام گاہ تھی واپس چلا گیا، پھر واپس آیا اور اس نے شادی میں شرکت کی۔ 12 بجے ٹائم لکھا ہے، 2 بجے شادی کا نکاح کی تقریب ہوئی۔ شرکت ہونے کے بعد ملا، جو گفٹ اس کو دینا تھا وہ گفٹ دیا اور اس کے بعد چلا گیا۔ چند مہینوں کے بعد اس نے اس کو ایک فیکس یا اس زمانے میں جو سہولت ہوتی ہوگی وہ اس کے ذریعے اطلاع دی
کہ امریکہ میں فلاں مہینے میں فلاں تاریخ میں فلاں مسجد میں عصر کی نماز میں میری بچی کا نکاح ہے، آپ سے شرکت کی گزارش ہے۔ اب یہ دعوت نامہ دیکھ کر بڑا پریشان، اس لیے کہ وہ انگریز جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا امریکہ کا، کہنے لگا کہ اس نے اپنی بچی کا نکاح مسجد میں رکھا ہے، عجیب بات ہے۔ اب دوست بھی تھا، تجارت بھی تھی، کاروبار کرتے تھے، لہٰذا اس نے ان تمام کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے ٹکٹ لیا اور امریکہ چلا گیا۔ امریکہ جانے کے بعد مسجد میں گیا، عصر کی نماز سے پہلے تو مسجد میں کوئی خاص اہتمام نہیں، جتنے نمازی ہوتے ہیں اتنے ہی موجود تھے جتنے عام دنوں میں ہوتے تھے۔ نماز میں جب اس نے سلام پھیرا تو ایک طرف دیکھا کہ اس کا وہ دوست جو انگریز تھا اس کی رکعت چھوٹ گئی تھی، وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا تھا۔ نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہونے کے بعد دعا سے پہلے وہ انگریز دوست کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ سبھی احباب سے گزارش ہے کہ دعا کے بعد چند منٹ بیٹھ جائیں، میری بچی کا نکاح ہے۔ اب یہ بھی بیٹھ گئے، نکاح ہو گیا۔ بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ یہ انگریز تھا، شاید مسلمان ہو گیا ہے۔ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد کھجور تقسیم ہوئی، اور کھجور تقسیم ہونے کے بعد اس شخص نے اس کے پاس آیا اور اس کے تعجب کو دیکھتے ہوئے وہ بڑا پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ کیوں پریشان؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم انگریز تھے اور تم نے اپنی بچی کا نکاح مسجد میں کیا اور خود بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ بس میں نے تمہیں اسی لیے بلایا تھا کہ تاکہ تم مسجد میں آ کر میری بچی کے نکاح میں شامل ہو جاؤ، تمہیں نکاح کیسا لگا؟ اب وہ کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس، نکاح کیسا لگا؟ وہاں تو کوئی بھی لوگ نہیں تھے۔ اس نے یہ کہا کہ یہ کھجور لیجئے اور ایک بات میں نے تمہیں کہنے کے لیے بلایا ہے۔ انہوں نے کہا بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا مدد نہیں بلکہ صرف ایک بات یہ کہنی ہے کہ حقیقت میں تم مسلمان نہیں ہو، میں مسلمان ہوں، تم مسلمان نہیں ہو۔ اگر تم مسلمان ہوتے تو تم اپنی بچی کا نکاح مسجد میں کرتے، تم اپنی بچی کا نکاح اسلامی رسومات کے مطابق کرتے۔ لہذا اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور میں مسلمان ہو گیا، تو میں نے تمہیں بلا کر یہ بتایا ہے کہ نکاح ایسے نہیں ہوتا جیسے بمبئی کے اندر تم نے ایک بڑی شادی محل میں کیا تھا، بلکہ نکاح ایسے ہوتا ہے جیسے میں نے مسجد میں انجام دیا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، ہمارے لوگ دیکھ کر ہمیں اسلام قبول کریں، لوگ ہمارے رسومات دیکھ کر، ہمارے جو ہے اسلامی شریعت کے جو ارکان ہیں ان کو دیکھ کر اسلام قبول کریں، یہ تو دور کی بات ہے۔ لوگ آج ہمیں نصیحت کر رہے ہیں لیکن نصیحت ہم سننے والے نہیں، ہمیں نصیحت کا پتہ نہیں ہے۔ نکاح کتنی بڑی چیز ہے، نکاح سے عفت آتی ہے، نکاح سے عزت آتی ہے، نکاح سے عظمت آتی ہے، نکاح سے رفعت آتی ہے، نکاح سے طہارت آتی ہے، اور نکاح سے پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ نکاح پاکیزگی کے ساتھ نظر کی پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن نے اعلان فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اسی لیے بتایا گیا کہ جب نکاح کا وقت ہو تو نکاح کر دیا جائے۔ لیکن آج ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے، ایک معاشرے کے اندر، اس میں بھی شامل ہوں، سب شامل ہیں، جب نکاح کی بات آتی ہے تو فوراً ایک بات یہ کہتے ہیں کہ لڑکا ابھی سیٹل نہیں ہوا ہے، لڑکے کا ابھی کام سیٹل نہیں ہوا ہے۔ جب کام ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ابھی مکان سیٹل نہیں ہوا ہے۔ جب مکان ہو جائے گا اگر، تو پھر کہیں گے کہ نہیں ابھی فلاں چیز سیٹل نہیں ہوئی ہے۔ اس سیٹل میں جو ہے خود سیٹل ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ، قبرستان ہم نے جاتے ہوئے دیکھ لیا ہے، لیکن وہ نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی خرابی جو آج ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہے وہ جہیز ہے۔ جہیز لینے کے لیے ہم لوگ، حقیقت یہ ہے کہ سیٹل نہیں ہوتے ہیں، سچائی یہی ہے۔
لوگ لاکھ بار بکواس کریں، لاکھ بہانے ڈھونڈیں، لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں کہ ابھی اس طرح کا رشتہ نہیں ملا ہے، ابھی ایسا خاندان نہیں ملا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، حقیقت میں یہ ہے کہ وہ در پردہ چوری کے راستے سے ایسی لڑکی تلاش کرتے ہیں کہ جہاں سے کچھ مال مل جائے، جہاں سے کچھ زر مل جائے، جہاں سے کچھ زیور مل جائے، جہاں سے مکان مل جائے، جہاں سے جہیز مل جائے۔ اور یہ فقیر جو مانگنے کی نیت رہتی ہے، وہ چاہے زبان سے مانگے یا زبان سے نہ مانگے یا دل میں سوچتا رہے، وہ زندگی بھر فقیر رہتا ہے، کبھی وہ آگے نہیں بڑھتا، کبھی وہ آگے نہیں بڑھتا۔ آپ ان لوگوں کو آپ اٹھا کر دیکھیے جن کی شادیاں اجتماعات میں ہوئی ہیں، کتنی سکون کی شادیاں ہیں۔ آپ ان کی شادیاں اٹھا کر دیکھیے جن کی شادیوں میں 8 یا 10 لوگ گئے تھے، کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ان کی شادیاں بھی آپ اٹھا کر دیکھیے جن کی شادیوں میں کروڑوں خرچ ہوئے ہیں۔ جب پتہ لگے گا یا تو بیوی شوہر کو مارنے والی ہوگی یا دوسرے کام ہوں گے، ان کے گھر میں کبھی سکون نہیں ملے گا، کبھی سکون نہیں ملے گا۔ یہاں جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگا 87 میں ایک بنگلور میں شادی ہوئی تھی، شیشادری ریپرو میں۔ میں بھی بدنصیب ہوں، میں بھی گیا تھا اس شادی میں، مجھے یاد ہے۔ تو اس شادی کا ایک کام یہ تھا کہ اس زمانے میں بنگلور میں اتنا چکن نہیں ہوتا تھا جتنے چکن کی ضرورت تھی، تو دلی سے ہوائی جہاز سے اس شادی کے لیے چکن منگایا گیا تھا، پتہ نہیں کتنے ٹن چکن آیا تھا۔ اور دوسری اس شادی کی یہ یعنی بےہودہ خصوصیت یہ تھی کہ ہر آدمی کو سارا چکن دیا گیا تھا کھانے کے لیے، آپ کھانا ہے تو کھا لیں نہیں تو چھوڑ دیں۔ آئس کریم کے اسٹال تھے اس زمانے میں، 87 میں آئس کریم کھانا بہت بڑی بات تھی، ملتی نہیں تھی۔ آئس کریم کے اسٹال تھے، آئس کریم آپ جتنا کھانا کھائیے اور اس کے بعد لے کر بھی جائیے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس زمانے میں مجھے اچھے سے یاد ہے، انہوں نے سارے نوشوں کے گھر کے جتنے افراد تھے سب کو ایک ایک کار دی تھی 87 میں۔ اور کیا ہوا؟ 3 مہینے کے بعد طلاق ہو گئی، 3 مہینے کے بعد طلاق ہوئی۔ سالار اخبار نے رپورٹ شائع کی تھی اگر بہت بڑی شادیاں کی جائیں اچھے پیمانے پر تو 700 شادیاں ایک شادی کے خرچے میں کر سکتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ ساری کی ساری شادی سب کی سب نیست و نابود ہو گئی، سارے رشتے ختم، اس لیے کہ اس شادی میں خیر نہیں تھی۔ خیر کہاں سے ہوتی؟ جہاں غریبوں کا دل دکھایا جاتا ہے۔ خیر کہاں سے ہوتی؟ جہاں شادی کو صرف دکھانے کے لیے کیا گیا تھا۔ شادی کو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑا اچھا جملہ تھا حضرت رحمت اللہ علیہ کا۔ حضرت ہمیشہ فرماتے کہ شادی کو شادی کرو، جب شادی کرو گے تو انشاءاللہ اس کے اندر برکت آئے گی، اور اگر شادی کو شاہ کے ساتھ کرو گے تو اس میں کوئی برکت نہیں آئے گی، بلکہ وہ جو ہے شر کا سبب بنے۔ آپ بزرگوں کی شادیوں کو دیکھیے، حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ مسجد میں عصر کی نماز میں بیان فرما رہے تھے، تو آپ کے جو داماد تھے جن سے آپ نے اپنی بچی کا رشتہ کر رکھا تھا، وہ بھی بیان سن رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ تو حضرت نے دیکھا اور کہا کہ ارے یہ تو بہت اچھا موقع ہے، ایسا ہے بھائی تم سامنے آ جاؤ، ایسا کرتے ہیں کہ بعد پھر کہاں بیٹھنا اٹھنا ہوگا، نکاح کر دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اگر آج ایسا ہو تو کیا کہیں گے لوگ؟ یہ بھی ایک بڑی پریشانی ہے۔ لوگ تو آپ کتنا بھی اچھا کہیں جب بھی کرتے ہیں، ہم نے یہ شادیوں میں دیکھا اچھے سے اچھے کھانے آج لوگ کھلاتے ہیں، جب کھانا کھا لیں گے کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ مچھی نہیں تھی، پیسہ اتنا ہے، اگر مچھی رات ساتھ میں رکھ دیتا تو کیا تھا؟ ساری چیزیں ملیں گی تو کہیں گے کہ تیل کم تھا، تیل نہیں ہے تو نمک کم تھا، کچھ نہ کچھ خامیاں نکالیں گے، اس لیے کہ وہ مفت کا ملا ہوا تھا۔ اپنا محنت کا کمایا ہوا ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، ایک وقت کے کھانے کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے، لیکن یہاں کچھ ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے اسی مجلس میں نکاح کر دیا اپنی بچی کا، اور اس کے بعد وہ بھی گھر کو چلے گئے۔ گھر کو انہوں نے جا کر کہا کہ ایسے ایسے
نکاح کر دیا ہے۔ کہا کہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ابھی مغرب کے بعد تھوڑا سا وقت گزرا، حضرت نے دروازہ بجایا، کہا کہ حضرت آپ اچانک کیسے؟ کہ بھائی یہ آپ کی امانت ہے جو آپ کے نکاح میں تھی، انہیں چھوڑنے کے لیے آیا ہوں، اور چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ نے کتنی برکت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان حضرات سے کتنا دین کا کام لے رہے ہیں۔ ایسے احباب کو جب ہم قریب سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں سے دین کا کام لیا ہے۔ مجھے اپنے گھر کا واقعہ یاد آ رہا ہے، تحدیث نعمت کے طور پر سنا دوں۔ میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ کا نکاح طے ہوا۔ نکاح طے ہونے کے بعد ہمارے دادا نے ہمارے نانا سے پوچھا کتنے لوگ آئے، تو ہمارے نانا نے کہا کہ آ جانا، 4-5 آدمی آ جانا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، ان کے پاس بٹھانے کے لیے نہیں تھا، اللہ نے بڑا نوازا تھا۔ کہا کہ 4-5 لوگ آ جانا۔ خاندان بہت بڑا تھا۔ اب جب نکاح کے لیے جانا ہے تو وہاں سے تقریباً 25-26 کلومیٹر کا راستہ، لمبا راستہ تھا اس زمانے میں۔ تو والد صاحب کے ایک چچا تھے چھوٹے، انہوں نے کہا کہ بھائی عمران میں نے اس کو کھلایا ہے بچپن سے، میں تو ساتھ میں جاؤں گا، میں ساتھ میں جاؤں گا۔ تو کہا کہ بھائی تم بھی چلنا، ٹھیک ہے۔ تو تایا تھے، تایا نے کہا کہ میں بھی جاؤں گا، میرا بھی یہ جو ہے بچہ لگتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ بھی چلنا، 2 ہو گئے۔ اب 2 بھائی تھے، دونوں نے کہا کہ ہم بھی چلنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی جانا ہے بھائی کی شادی میں۔ دادا نے کہا بھائی یہ تو 5 ہو گئے، 2 بھائی، ایک تایا ایک چچا، 1 900، 5 ہو گئے۔ کہا کہ ہاں بس ٹھیک ہے، 5 آدمی کہا تھا، 5 آدمی چلے جاؤ۔ اب 5 آدمی ایک کار میں بیٹھ کر نکاح کی جگہ نانا کے یہاں پہنچے۔ نانا نے دیکھا کہ دلہا کا باپ تو ہے نہیں، شاید ناراض ہو گئے۔ پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے، عمران صاحب کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ نہیں، وہ آپ نے یہ کہا تھا کہ 5 آدمی آنا، اس لیے 5 آدمی آئے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ تو 2 بچے ہیں، ان کے ساتھ کیا تھا؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، بس میں تو آ گیا ہوں، تایا نے کہا، اور آپ نکاح کا انتظام کریں، نکاح پڑھا دیں۔ کیا سادگی تھی، 5 آدمی گئے، 2 بچے، 2 بڑے، 1 900، نکاح ہو گیا۔ دوسرے دن ولیمے کے اندر 2000 آدمیوں کی دعوت کی دادا نے۔ اب 2000 آدمی ولیمے میں آئے۔ اس وقت انہوں نے جاتے ہوئے چلتے ہوئے کہا کہ جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں سب لوگ آ جائیں۔ کہ اچھا ٹھیک ہے۔ تو ادھر سے اب یہ ہونا چاہیے تھا کہ 50-100 آدمی ادھر سے بھی ولیمے میں جاتے، لیکن بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے۔ ہمارے نانا جو ہیں 2 بیٹوں کو لے کر ولیمے میں پہنچے، 3 آدمی تھے۔ ان سے پوچھا کہ بھائی اور کیوں نہیں آئے؟ کہ نہیں بس ولیمہ تھا اس لیے 3 آ گئے، بس کافی ہے، بات ختم ہو گئی۔ 3 گئے اور شام کو کھانا وانا کھا کر واپس آ گئے۔ اللہ نے اتنی برکت رکھی، اللہ تعالیٰ کا فضل۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنی سادگی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح کرو، جب تم نکاح کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یعنی جو آنے والی ہے، آپ کے گھر میں جو آ رہی ہے، وہ اپنا رزق خود لائے گی، آپ کا رزق بھی لائے گی، آپ کے بچوں کا رزق بھی لائے گی۔ لیکن ہم تو بغیر کٹورے کے فقیر ہیں، بغیر کٹورے کے بھیک مانگتے ہیں، اور مانگتے ہوئے خاموشی کے ساتھ ہر چیز مانگ لیتے ہیں کہ ہمیں فلاں بھی چاہیے اور فلاں بھی چاہیے۔ اور اس بھیک میں یہ ہوتا ہے، نہ تو ڈھنگ کی لڑکی ملتی ہے، نہ ڈھنگ کا خاندان ملتا ہے، اور ساری زندگی سر پکڑ کر روتے ہیں۔ ساری زندگی ایسے ہی گزرتی ہے۔ بہت اگر آدمی چاہے، ہمت کرے، ہمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی راستے کھولتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام وقت کے بادشاہ جالوت کے پاس گئے مقابلے کے لیے۔ جالوت نہایت لہیم شہیم تھا، بہت بڑا تھا۔ اس کو جب دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ بھائی یہ تو بہت لہیم شہیم آدمی ہے، ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا مقابلہ تو بڑا مشکل ہے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ہمت سے کام لو، اگر ہمت سے کام لوگے تو کام ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ فوراً ایک پتھر اٹھایا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے مارا۔ جب جالوت کے مارا، جالوت کی پیشانی پر لگا اور اسی پتھر کے لگنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا
کہ جب انسان ہمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگے بڑھاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرماتے ہیں۔ آج تو معاملہ الٹا ہے، میرا اور آپ کا معاملہ وہ دلی کا بہت پرانا گھسا پٹا لطیفہ ہے، اس لطیفے کے مطابق ہے۔ دلی جو لوگ گئے ہیں، دلی کی جامع مسجد میں گئے ہوں گے تو لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں حمام نہیں ہے، بیت الخلا نہیں ہے دلی کی جامع مسجد میں، وہاں صرف 2 بیت الخلا بالکل ایک کونے میں ہے، اس پر بھی ٹوکن دینا ہے، پیسے دے کر آپ کو حمام میں جانا ہے۔ ہمارے ہاں تو 10 بیت الخلا ہر مسجد میں ہوتے ہیں، سہولتیں ہیں، لیکن وہاں نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ نواب لوگ گھومنے کے لیے آئے، دلی لطیفہ ہے، گھومنے کے لیے آئے، آ کر لائن میں جب دونوں کو حمام کی ضرورت ہوئی تو لائن میں لگ گئے۔ اب جب بہت دیر کے بعد لائن میں نمبر آیا تو جو سامنے نواب صاحب تھے انہوں نے پیچھے دیکھا اور پیچھے دیکھ کر کہا کہ حضور آپ چلیں، پہلے آپ چلیں۔ تو پھر سامنے والے نے پیچھے والے کو کہا، پیچھے والے کہتے ہیں کہ نہیں جناب آپ چلیے۔ کافی دیر تک دونوں آپ کرتے رہے، اس کے بعد سامنے والے نے کہا کہ میں تو فارغ ہو گیا ہوں، بس آپ تشریف لے جائیں۔ تو پیچھے والے نے کہا کہ میں بھی فارغ ہوں، اب مجھے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے، ہم لوگ جو ہے دنیا کے اس میں پڑھ کر ہم نے شادی کو، نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، اور اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج نکاح مشکل ہو گیا ہے، زنا آسان ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور آ کر کہا، اے اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے، آپ جیسے چاہیں جو چاہیں آپ وہ فرما دیں۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تو حاجت نہیں ہے نکاح کی، اب ایسا ہے کہ یہاں اگر کوئی ان سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر لے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ میرا نکاح کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے ان کو دینے کے لیے، مہر دینے کے لیے؟ کہا کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں۔ کہا کہ جاؤ کسی سے کچھ قرض لے کر آ جاؤ تاکہ ان کو کچھ مہر دے سکو۔ وہ گئے، واپس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں ملا، کسی نے نہیں دیا۔ کہا کہ اچھا، پھر آ کر خاموش بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ارے چاہے ایک انگوٹھی ہی لے کر آ جاؤ تاکہ اس سے تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ وہ صحابی پھر گئے اور پھر واپس آ گئے اور مایوس بیٹھ گئے، مایوس بیٹھ گئے۔ مایوس بیٹھنے کے بعد پھر انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی میرے پاس ایک لنگی ہے، ایسا کریں کہ اس لنگی سے آپ میرا نکاح کر دیں، آدھی لنگی گھر والی کو دے دوں گا، آدھی لنگی میں رکھ لوں گا۔ اللہ کے نبی مسکرانے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ارے بندے، اگر آدھی لنگی اسے دے گا، نہ اس کے کام کی نہ تیرے کام کی، کس کے کام کی آدھی لنگی؟ تو اپنی لنگی اپنے پاس رکھ، یہ بتا کیا تجھے قرآن آتا ہے؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی قرآن کی فلاں صورت آتی ہے، فلاں صورت آتی ہے، فلاں صورت آتی ہے، فلاں صورت آتی ہے، ساری صورتیں بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا ان صورتوں کے عوض میں نے اس عورت کا نکاح تجھ سے کر دیا ہے، اب گھر جا کر ان صورتوں کو اس خاتون کو سکھا دینا، یہی تیرا مہر۔ یعنی نکاح کتنا آسان کر دیا۔ آج تو اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں، لہٰذا آج جو ہم جن شادیوں میں شرکت کر رہے ہیں ہم اس کا خاص خیال رکھیں، وہاں گانا بجانا تو نہیں ہے، یا وہاں خرافات تو نہیں ہے، یا وہاں جہیز تو نہیں لیا جا رہا ہے۔ اگر جہیز لیا جا رہا ہے تو میرا بھائی کیوں نہ ہو، ہم اس کی شادی میں شرکت نہ کریں۔ جہاں پر سود سے کام چلایا جا رہا ہو اس شادی میں شرکت نہ کریں۔ جہاں پر بچی کا گلا گھونٹ کر شادی کی جا رہی ہو وہاں پر شادی نہ کریں، بلکہ فخر کے ساتھ وہاں شادی کریں جہاں پر خوددار لڑکا آپ کو ملے۔ مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، اخلاق ہونا ضروری ہے۔ جب اس کے پاس اخلاق ہوں گے، جب آپ کی بچی اس کے گھر جائے گی، انشاءاللہ اس کی قسمت میں جو مال ہوگا وہ خود بخود اس کے گھر پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔